الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، معزز سامعین، ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، سورہ شعراء 19واں پارے کا 15واں رکوع ہے اور سورت کا 11واں یعنی آخری رکوع ہے. اس رکوع میں 36 آیتیں ہیں اور آج یہ 36 آیتیں آج کی گفتگو کا عنوان ہے. اب تک مختلف انبیاء کرام کا، ان کی اقوام کا تذکرہ آیا. اب پورا مکے والوں سے خطاب ہے کہ دیکھو ان کا انجام کیسا ہوا، اس لیے تمہیں قرآن کریم کو ماننا چاہیے. رہا قرآن کریم کے بارے میں، صاحب قرآن کے بارے میں اگر تمہیں کچھ اشکال ہے تو اس کا تفصیلی جواب اس رکوع میں دیا جا رہا ہے. یہ آج کا عنوان ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان کا خیال تھا کہ یہ قرآن کریم آپ نے گڑھ کر پیش کر دیا ہے، اور ایک شخص ہے جس کا نام لیا گیا ہے کہ اس نے آپ کو املا کرایا ہے، ڈکٹیٹ کرایا ہے، جس کا ذکر اللہ نے کیا ہے سورہ حامیم السجدہ میں. لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین. جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں لوگ وہ تو عجمی ہے، وہ ایسے عربی الفاظ املا کروا ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ تو فصیح عربی ہے. ایک عجمی شخص ایسا فصیح کلام املا نہیں کرا سکتا. لہٰذا یہاں سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ. انا تو بے شک کے معنی میں ہے، اور ہو جو ہے اس کو ضمیر شان کہتے ہیں. کسی چیز کی عظمت کے لیے جو ضمیر آتی ہے اس کا نام ضمیر شان ہے. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ یعنی قرآن. لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. تنزیل کے معنی تھوڑا تھوڑا اتارنا. تنزیل اور انزال قرآن میں کثرت سے آئے گا. ایک شب میں جو نازل ہوا اس کو انزال کہیں گے. وہ لوح محفوظ پر نازل ہوا ہے، بیت العزت پر نازل ہوا ہے لوح محفوظ سے، اس کو ایک شب میں. لیکن وہاں سے جو نبی کے دل پہ نازل ہوا ہے وہ 23 سال میں، اور یہاں نبی کے دل پر نزول کا ذکر آ رہا ہے، اس واسطے تنزیل آیا ہے. تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کے دل پہ نازل ہوا. تنزیل سے پہلے لام زبر لا ہے، اس کو لام مفتوحہ کہتے ہیں، ضرور بھی ضرور کے معنی میں ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ، اور بے شک وہ البتہ ضرور نازل کیا ہوا ہے، بھیجا ہوا ہے، اتارا ہوا ہے. رب العالمین، سارے جہان کو عدم سے وجود میں لا کر پال کر درجہ کمال تک پہنچانے والی ذات کی طرف سے یہ بھی ربوبیت کا حصہ ہے. تمہاری روحانی ربوبیت کے واسطے نازل کیا.
اللہ نے جسمانی غذاؤں کا انتظام کیا ہے زمین سے پانی کے ذریعے، اور یہ روحانی غذاؤں کا انتظام کیا ہے، اس لیے رب العالمین کا لفظ لایا گیا۔ رب کے معنی عدم سے وجود میں لانے والا۔ تو قرآن کریم کی یہ صفت ہے کہ اس کو رب العالمین نے بھیجا ہے اور تھوڑا تھوڑا بھیجا ہے۔ بلسان عربی، لسان کے معنی زبان۔ لسانیات ایک شعبہ ہے جس میں بہت سی زبانیں سکھائی جاتی ہیں، لسانیات کہتے ہیں اس کو۔ لسان کی صفت ہے عربی، عربی کی صفت ہے مبین، یعنی ایسی زبان میں جو عربی ہے اور بالکل واضح ہے، عربی زبان میں نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کا انتخاب کیوں کیا؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ان میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جس رسول کے دل پر نازل کیا گیا ہے وہ عربی رسول ہے، اور جو پہلے مخاطب ہیں وہ عربی جاننے والے ہیں، اور جنت کی زبان بھی عربی ہوگی۔ اور کائنات میں دنیا میں جتنی زبانیں ہیں کوئی زبان اتنی وسیع نہیں ہے جتنا عربی وسیع ہے، کوئی دنیا کی زبان اتنی وسیع نہیں۔ تمام زبانیں اللہ نے عطا فرمایا ہے، لیکن عربی زبان سے زیادہ وسعت کسی زبان میں نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا۔ اس کے بعد ایک دلیل آ رہی ہے کہ جتنی کتابیں پہلے گزری ہیں، چاہے تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، صحف موسیٰ ہو، صحف ادریس ہو، صحف شیش ہو، سب میں اس قرآن کا ذکر بھی موجود ہے۔ صرف قرآن کا نہیں، صاحب قرآن کا بھی، اور صاحب قرآن کے ساتھیوں کا ذکر بھی ہے، اور کس مقام پر آپ رہیں گے اس جگہ کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ یہ اگلا جملہ بتا رہا ہے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک البتہ وہ قرآن جو البتہ تمام اگلے صحیفوں میں بھی موجود ہے۔ لفی میں جو لام ہے لام تاکید ہے ضرور کے معنی میں، اور زبر جس کے معنی صحیفے۔ اولین اول کی جمع ہے، پہلے صحیفے، جتنے پہلے صحیفے ہیں ان تمام صحیفوں میں اس قرآن کا ذکر موجود ہے۔ اس کی مثالیں بہت زیادہ قرآن میں پھیلی ہوئی۔ آپ نے سورہ اعلیٰ پڑھا ہوگا، جو جمعے میں پہلی رکعت میں پڑھا جاتا ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ اس میں کیا ہے؟ صحف ابراہیم و موسیٰ آخر میں، وہ بھی اسی کے بارے میں ہے کہ یہ چرچا صحف ابراہیم میں بھی ہے، صحف موسیٰ میں بھی ہے۔ اس جگہ پر تفسیر حقانی میں بہت ساری آیتوں کو پیش کیا ہے۔ وہ تمام کتابیں تحریف شدہ ہیں، پھر بھی یہ بات باقی ہے ابھی کہ قرآن، صاحب قرآن کا چرچا وہاں موجود ہے۔ سورہ اعراف 158 157 دو آیت، اس میں بھی لکھا ہے کہ تورات میں نبی کے صفات کو دیکھ کر انہوں نے نبی کو پہچانا تھا، جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں ویسا پہچانا تھا۔ وہاں سورہ اعراف میں الفاظ ہیں یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ یہ سارے صفات تورات میں لکھا ہوا ملا ان کو۔ جب تورات میں لکھا ہوا ملا ہے تو معلوم کیا ہوا؟ تمام اگلے صحیفوں میں اس کا چرچا موجود ہے۔ یہاں ذکر اسی کا کیا وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک وہ قرآن البتہ پہلے تمام صحیفوں میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ کیا دلیل ہے؟ تورات لا کے دکھانا، انجیل لا کے دکھانا، زبور لا کے دکھانا، اس سے اچھا اور آسان طریقہ کیا ہے؟ جتنے اہل کتاب ہیں ان میں سے بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے وہ دیکھ کر، جیسے عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن سلام، کعب احبار، یہ لوگ تورات کے ماہر تھے، ان نشانیوں کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ یہاں اسی کا ذکر ہے۔ اور کچھ لوگ اسلام میں تو نہیں آئے لیکن چپکے اعتراف کیا کہ تورات میں ذکر ہے۔ صحابہ کا ذکر بھی ہے، صحابہ کا ذکر بھی ہے، جیسے سورہ فتح کی آخری آیت ہے محمد الرسول اللہ، اس آخری آیت میں کیا ہے؟
ذالک مثلہم فی الانجیل، یہ مثال انجیل میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے۔ صحابہ کرام کو نبی نے کیسے تربیت دے کر اکیلے سے 10,000 کا مجمع جمع کیا، اور آخری حج میں تو 1,25,000 جمع ہو گئے۔ وہاں مثال دی ہے کزرع اخرج شطأہ فآزرہ، یہ مثال دے کر فرمایا کہ یہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، تمام سابقہ کتابوں میں موجود ہے۔ تو سورہ فتح میں آیا، سورہ اعراف میں آیا، اور علماء بنی اسرائیل نے اس کا اعتراف کیا۔ ان کے اعتراف کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ وہ نبی کو ایسا پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ یہ تمام صداقتیں اس آیت کے اشارے میں ہیں۔ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا یہ بات کافی نہیں ہے ان کے لیے بطور نشانی کے؟ آیتن مانے نشانی، کیا بطور نشانی کے ان کے لیے یہ بات کافی نہیں، یہ دلیل کافی نہیں؟ ان یعلمہ، کہ اس کو بتلایا ہے علماء بنی اسرائیل نے۔ علماء بنی اسرائیل نے کیا بتایا ہے کہ تورات میں نبی کا ذکر ہے، ایک نبی آنے والا ہے، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس پر تو واقعات اتنے ہیں۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے اظہار الحق، رحمۃ اللہ کیرانوی، مولانا، بہت بڑے مولانا ہے رحمۃ اللہ کیرانوی، انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے 3 جلدوں میں، اب اس کا ترجمہ اردو میں آ چکا ہے۔ اس کا نام ہے قرآن اور بائبل، قرآن اور بائبل، یہ 3 جلدوں میں اس کا ترجمہ ہے۔ اس میں انہوں نے ان تمام جگہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سلمان فارسی کو 10 لوگوں نے خریدا اور بیچا، اور آخری خریدار نے کہا تھا تم فلاں جگہ جاؤ، مدینہ کا نام نہیں تھا، یثرب تھا اس زمانے میں، وہاں کے باغوں کا ذکر کیا، نبی کا زمانہ قریب ہے، ان کی یہ 3 صفتیں ہیں، صدقہ نہیں کھاتے، تحفہ کھاتے۔ یہ جو بتایا مثال سلمان فارسی نے، اسی سے امتحان لیا حضور پاک کے پاس پہنچ کر کہ آپ نبی برحق ہے نہیں ہیں، اور پھر اسلام میں داخل ہوئے، وہ وہی صفات ہیں۔ ایسی ایک نہیں، اس میں بہت ساری مثالیں پیش کی گئی ہیں، جن کو تفصیل چاہیے اظہار الحق پڑھیں۔ یہاں اشارہ اسی کی طرف ہے۔ اور خود کعب احبار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی میں شامل ہو گئے، بڑے عالم تھے تورات کے۔ عبداللہ بن سلام بھی بڑے ماہر تھے تورات کے، وہ بھی اسلام میں آ گئے۔ یہ تمام لوگوں نے بتلایا، ہاتھ رکھ کے بتایا۔ تورات انجیل میں تحریف ہو گئی، تو یہ تحریف کیوں نہیں ہوئی؟ تحریف ہونے کے باوجود یہ نشانیوں کا باقی رہنا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ کیا ان کے لیے بطور نشانی کی یہ بات کافی نہیں ہے کہ ان کو بتلایا بطور پیشین گوئی کے؟ ان یعلمہ، یعلمہ کا ترجمہ کیا ہے؟ علم عطا فرمایا یا پیشین گوئی فرمایا۔ کس نے؟ علماء بنی اسرائیل۔ تو علماء بنی اسرائیل کو، چاہے وہ تورات کے ہوں چاہے وہ انجیل کے ہوں، انہوں نے بتا دیا اس پیشین گوئی کے لحاظ سے۔ پیشین گوئی میں کھجوروں کا باغ کا بھی ذکر ہے، مدینے کے باغ کا ذکر ہے۔ اس پر اگر آپ کو تفصیلی واقعہ چاہیے تو بخاری میں مناقب عبداللہ بن سلام، صحابہ کے مناقب ایک چاپٹر کا نام ہے، اس میں یہ صحابی کا نام ہے عبداللہ بن سلام۔ انہوں نے کیا کیا سوال کیا، وہ پورے تورات میں سے سوال کیا تھا، تورات میں سے سوال کیا تھا۔ وہ 3 سوال یہ تھے کہ علامات قیامت، پہلی علامت کیا ہوگی، پہلی جنت کی پہلی غذا کیا ہوگی، بچہ کبھی ماں کی شکل پہ آتا کبھی باپ کی شکل پہ، اس کی وجہ کیا ہوگی؟ یہ تینوں سوال کا جواب حضور پاک نے کہا میرے پاس جبریل آ کر میرے بازو بیٹھ گئے، تم سوال کرتے گئے وہ جواب دیتے گئے۔ یہ پورا تفصیلی واقعہ بخاری کے اندر موجود ہے مناقب صحابہ کے بیان میں۔ ایسی بے شمار آیتیں، حدیثیں، واقعات موجود ہیں۔ علماء بنی اسرائیل جانتے تھے، پھر مانتے کیوں نہیں تھے؟ کیونکہ
انسان کی جو دنیا ہے چھوٹ جائے گی اگر سچائی کو تسلیم کر لیں گے. چودھلاہٹ، سیادت، قیادت، برائی سب چھوٹ جائے گی. اب یہاں سے ایک سوال کا جواب آ رہا ہے. کچھ لوگ کہتے تھے یہ تو عربی داں ہیں، عربی میں ایک کلام کہہ دیا. اگر یہ کلام اللہ کا تھا تو کسی اجمی کو دیا ہوتا. اجمی جس کو عربی نہیں آتی تو معلوم ہوتا کہ اس کو اللہ نے اپنا کلام دیا ہے، یہ خود عربی پر قادر نہیں ہیں. یہ ان کا اعتراض تھا. قرآن کے بارے میں، صاحب قرآن کے بارے میں ان کے کئی اعتراضات ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ تو عربی ہیں، بنا لیا ہوگا. پہلے کہا کسی نے املا کرا دیا، اب کہا بنا لیا ہوگا. کسی اجمی کو کیوں نہیں دے دیا؟ پورا قرآن ایک بارگی نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ سب قرآن میں موجود ہے. اعتراض سب موجود ہے. سورہ فرقان میں پیچھے گزر چکا. پورا قرآن ایک بارگی نازل کیوں نہیں ہوا؟ ان میں سے ایک سوال کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے. اگر فرض کرو عربی پر نازل نہیں ہوتا، کسی اجمی پر نازل ہوتا، اور وہ اجمی کو اللہ قدرت دے دیتا کہ وہ عربی الفاظ زبان سے بیان بھی کر دے، تب بھی یہ ہر درم ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا ذہن مجرمانہ ہے. ان کے دل میں ان کے جرموں کی سزا یہ دی گئی ہے کہ یہ حق قبول نہیں کریں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے. جیسے اللہ نے خبر دی تھی حضرت نوح سے، جو ایمان لانا تھا لے آئے، اب نہیں لائیں گے، تو انہوں نے بد دعا کر دی کہ ان کو ہلاک کر دو، رکھ کے فائدہ کیا ان کو. بس یہ خبر یہاں بھی آ گئی ہے کہ یہ مجرم اس وقت بھی نہیں مانتے جب کسی اجمی پر نازل ہوتا. اس وقت کیا کہتے؟ اس وقت بھی کچھ اور باتیں کہتے. کیا کہتے؟ یہاں جملہ دیکھیے آپ، وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ، اور اگر ہم اس قرآن کو نازل کر دیتے عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، بعض اجمی لوگوں پر. اعجمین جمع ہے اعجم کی، اور اعجم عرب کے مقابل میں عجم کہا جاتا ہے جس کو غیر عربی داں کہا جائے. اہل عرب اپنے کو عرب کہتے ہیں اور اس کے علاوہ سب کو عجم کہتے ہیں. عجم کے معنی گونگا. گونگا کو عجمی کہتے ہیں، یعنی یہ عربی نہیں بول سکتا تو کوئی زبان کو زبان ہی نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں تو گونگا ہے یہ. تو اسی اعجم سے بنا ہے یہ، اعجمین اس کی جمع ہے. ترجمہ کیا ہے اگر یہ قرآن کسی عجمی پر، کسی غیر عربی پر ہم نازل کر دیتے، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، اور وہ عجمی اس قرآن کو پڑھتا ان لوگوں پر، مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، جب بھی وہ لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے، اس پر ایمان نہیں لاتے. جیسے حضرت صالح سے کہا تھا اونٹنی نکالو پہاڑ سے، ایمان لائیں گے، نہیں لائے، مارے گئے. جب کوئی منچاہا مطالبہ کرتا ہے پھر بھی نہیں مانتا ہے تو جینے کا حق نہیں باقی رہتا، مت ختم کرنے کا حکم ہو جاتا. جتنے بھی مطالبات ہیں پڑھ لو آپ. من چاہا مطالبہ، دسترخوان آسمان سے اتارو کھانا کھائیں گے، سورہ مائدہ اسی پر ہے نا. سورہ مائدہ کا مائدہ نام ہی اسی لیے ہے دسترخوان. اللہ نے کہا دسترخوان اتارنا بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس کے بعد نہیں مانیں گے نا تو جینے کا حق نہیں رہے گا، مار دوں گا اسی دن. ایسی سخت سزا دوں گا کہ سارے عالم میں کسی کو نہیں دی گئی. تو جب کوئی منچاہا مطالبہ کرتا پھر بھی نہیں مانتا تو ہر درمی کی انتہا ہے، اب اس کو جینے کا حق نہیں ملتا. یہ دیکھو یہاں خبر فرمایا کہ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح سے ہم نے مجرمین کے دلوں میں اس شدت کو، ہر دھرمی کو ہم نے ایسا پرو دیا ہے. قوم صالح نے اونٹنے کو دیکھا، نہیں مانا. کیوں نہیں مانا؟ دل میں ان کے شدت ہے. کس چیز کی؟ جرم کی وجہ سے. جب انسان مجرم ہوتا، جرم کا عادی ہوتا، تو ان کے دل میں غلظت اور شدت ایسی پیدا ہو جاتی کہ وہ نرم بات کو سمجھ ہی نہیں سکتا. مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر.
اب یہ شدت کی بنا پر جو مجرم ہو گئے ہیں ان کے دل میں یہ قرآن داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ آج ہم بولتے ہیں نا اتنی موٹی موٹی بات ان مشرکوں کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ ان کے دل میں کفر کی شدت، گناہوں کی شدت، بہت زیادہ ایمان والوں سے نفرت، یہ تمام چیزوں کی وجہ سے وہ مجرمانہ عمل کرتے کرتے ان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ نے کہا ہے ایک نقطہ ایک گناہ سے پڑتا ہے، دوسرا نقطہ پھر، تیسرا گناہ سے پھر، نقطے پر نقطہ، احاطت بہ خطیئتہ، احاطہ کر دیا اس کا دل اس کی خطاؤں نے، اب اس میں کوئی چیز جاتی نہیں ہے۔ یہ ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اس کا مصداق ہے یہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ اس کا مصداق ہے۔ ایسی کلام پاک میں بہت ساری آیتیں ہیں، دل گناہ کرتے کرتے سیاہ ہو جاتا۔ یہاں یہی کہا ہے سلکناہ فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں ہم نے اس قرآن کو ایسا ہی پہنچایا ہے کہ وہ مانیں گے نہیں، کیونکہ دل ان کا مجرمانہ عادتوں کا عادی ہو گیا۔ لا یؤمنون بہ، اس پر ایمان نہیں لائیں گے، یہ خبر اللہ کی طرف سے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں نہیں ایمان لائیں گے؟ کیونکہ دل مجرمانہ ہے۔ کب تک نہیں لائیں گے؟ فرعون کب لایا ایمان؟ جب غرق ہونے لگا، عذاب کو دیکھ لیا۔ یہاں بھی وہی ہے حتیٰ یروا العذاب العلیم، جب تک وہ المناک عذاب دیکھ نہ لیں تب تک وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور جب المناک عذاب دیکھ لیں گے تب اس وقت ایمان نفع نہیں دے گا، اس وقت کا ایمان نفع نہیں دے گا۔ فلولا كانت قرية آمنت نفعها ایمانها الا قوم یونس، قوم یونس کا ایمان نفع کیوں دے دیا؟ کہ وہ عذاب میں مبتلا نہیں ہوئے تھے، بادل آئے، آثار آئے، مبتلا عذاب نہیں ہوئے تھے۔ لیکن قوم فرعون کو فائدہ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ وہ عذاب میں مبتلا ہو چکے تھے۔ عذاب کے آثار دے کر مان لینا، عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد ماننا، دونوں میں فرق بتایا اللہ نے، دونوں فرق وہی ہے سورہ یونس میں۔ لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم، وہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ المناک عذاب دیکھ لیں۔ فیأتیہم بغتۃ، پس وہ آئے گا ان کے پاس اچانک۔ بغتۃ کا ترجمہ اچانک، جب بھی کسی قوم پر عذاب آیا ہے اچانک آیا ہے، جیسے قوم ذلہ پیچھے گزرا شعیب کا، حضرت شعیب کے قوم کا کیا ہے؟ بادل دیکھ کر آئے تھے کہ بادل سے بارش برسے گی، ہوائیں چلیں گی، جب سب مجرم آ گئے تو وہاں سے بجائے پانی کے آگ برسا۔ یہ اچانک تو ہوا، ان کو امید تھی پانی برسے گا۔ یہاں بھی ذکر یہی ہے کہ جب ان کے پاس وہ عذاب آئے گا تو بغتتاً اچانک آئے گا، وہم لا یشعرون، اور ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہوگا کہ ہم عذاب میں پکڑے جا رہے ہیں، شعور نہیں ہوگا، اچانک آئے گا۔ یہ قیامت بھی اچانک آئے گی، وہاں بھی لفظ بغتتاً آئے گا، قیامت بھی اچانک آئے گی، وہاں بھی لفظ بغتتاً آیا ہے۔ یہ دنیا میں بھی عذاب بغتتاً اچانک، اور وہ بھی اچانک۔ اچانک کا مطلب کیا ہے؟ ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے، ابھی لقمہ اٹھایا بنا کے اور منہ تک جا رہا تھا، منہ میں داخل نہیں ہوا، قیامت آ جائے گی۔ یہ ہے اچانک۔ دودھ نکال رہا ہے تھن میں سے، ابھی دودھ نکال رہا ہے، ہاتھوں سے دودھ نکل کے برتن میں گیا نہیں، قیامت۔ ایک آدمی اپنے حوض کو لیپ رہا ہے، بھینس کے لیے، گائے کے لیے، ابھی حوض لیپ کر سوکھا بھی نہیں، قیامت آ جائے گی۔ ایک آدمی کپڑا کاٹ رہا ہے، کپڑا کینچی سے کپڑا کٹا، پورا مکمل نہیں کٹا، قیامت آ جائے گی۔ اچانک کا مطلب یہ ہے، یعنی جو جس حال میں ہے اسی حال میں رہے گا، اور قیامت اچانک آ جائے گی۔ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو شعور بھی نہیں ہوگا کہ قیامت آ گئی یا عذاب آ گیا یا ہم پکڑے گئے۔ ہاں اس وقت کہیں گے کہ ہم کو تھوڑا مہلت مل جاتی تو اچھا تھا، تھوڑی مہلت مانگتا آدمی، مہلت کے وقت کی قدر نہیں کرتا، مہلت کے وقت کی قدر نہیں کرتا، لیکن جب پکڑا جاتا تو پھر سے مہلت مانگتا ہے۔
یہ آدمی کی فطرت ہے، کمزوری ہے. اب قیامت نہیں ہے، عذاب نہیں ہے، یہ مہلت نہیں ہے، یہ مہلت ہے. کھا رہا ہے، پی رہا ہے، گھوم رہا ہے، عیش کر رہا ہے، دنیا میں لذتیں اٹھا رہا ہے، یہ مہلت نہیں ہے. لیکن جب عذاب سامنے ہوگا تب مہلت مانگے گا. اور اسی کا ذکر یہاں کیا ہے. فَيَقُولُوا، پس وہ لوگ کہیں گے، هَلْ نَحْنُ منظرون، کیا ہم ہیں مہلت دیے جانے والوں میں سے. منظرون مہلت دینا. نظرہ کا ترجمہ 3 آتا ہے، 3. نظرہ الی آئے تو دیکھنا، نظرہ فی آئے تو غور و فکر کرنا، اور الی اور فی دونوں نہیں ہے تو مہلت دینے کے معنی میں آئے گا. قرآن میں تینوں استعمال ہوا، اس کو ہم صلہ کہتے ہیں، ایڈورب. نظرہ ایک فعل ہے، ایک ورب ہے، اس کے ساتھ فی آیا تو غور و فکر، اس کے ساتھ الی آئے تو آنکھوں سے دیکھنا، اس کے ساتھ دونوں بھی صلہ نہیں ہے تو معنی مہلت دینا. اللہ نے یہاں مہلت کے معنی لیے. فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ، پس کہیں گے کیا ہم ہیں منظرون، ان لوگوں میں سے جن کو مہلت دی گئی. منظرون کا ترجمہ ہے مہلت دیے ہوئے لوگ. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا پس ہمارے عذاب کے ساتھ وہ لوگ استعجال کرتے ہیں، یعنی جلدی مانگتے ہیں. کہاں ہے عذاب؟ حضرت نوح سے کہا تھا کشتی بنا رہے ہو، عذاب کہاں ہے؟ حضرت شعیب سے کہا تھا گرا دو آسمان سے ٹکڑا ایک. اور مکے والوں سے کیا کہا تھا؟ حضور پاک سے کیا کہا تھا؟ حضور پاک کو سنا کر مکے والے کافروں نے کہا تھا، غار کعبہ کا غلاف پکڑ کے کہا تھا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. اے اللہ، اگر یہ نبی حق ہے، اگر یہ کتاب سچ ہے، اگر یہ دین سچ ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش کر دے یا سخت عذاب لے آ. سورہ انفال میں جملہ موجود ہے کافروں کا، سورہ انفال میں جملہ موجود ہے، پھر بھی عذاب کیوں نہیں آیا؟ اللہ نے کہا 2 وجہ سے. ایک، نبی آپ موجود ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے عذاب کیسے بھیج سکتا ہوں میں؟ آپ کے ہوتے ہوئے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، آپ ہیں آپ کے ہوتے ہوئے، ایک وجہ. دوسری وجہ یہ ہے وہم یستغفرون، یہ لوگ استغفار کر رہے ہیں، استغفار کرنے والے کو ہم عذاب نہیں دیتے. یہ دونوں وجہ سورہ انفال میں موجود ہے اسی آیت کے بعد. وما لهم الا يعذبهم اللہ، کیا ہوا کہ ان کو عذاب نہیں دے رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے انت فیہم، آپ اس میں موجود ہیں. وہم یستغفرون، یہ لوگ استغفار کر رہے ہیں، اس واسطے عذاب نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اشارہ کیا ہے کہ وہ لوگ ہمارے عذاب میں جلدی کرتے ہیں. جلدی کیسے کہتے ہیں؟ اگر یہ دین سچ ہے تو عذاب لے آؤ، یہ جلدی کرنا ہے. اور یہ ہر نبی سے کہا گیا، مکے والوں نے بھی کیا، قوم شعیب نے کیا، قوم لوط نے کیا، قوم نوح نے کیا، پیچھے ذکر آ چکا سب کا. ہر ایک نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو عذاب لے آؤ. حضرت نوح نے کہا میرا کام عذاب لانا نہیں ہے، یاتیکم باللہ انشاء، اللہ اس کو لائے گا اگر چاہے گا، تم اس کے حقدار بنو تو لائے گا، وہ اس کی مرضی، ہمارے ذمہ نہیں ہے عذاب لانا، پہنچانا ہمارے ذمہ ہے. یہ خبر دینے کے بعد افرائیت ان متعناہم سنین، یہ سبق سب کے لیے ہے. کیا وہ ہمارے عذاب کے ساتھ جلدی کرتے ہیں؟ اے نبی بھلا بتاؤ تو صحیح، اگر ہم نے ان کو دنیا میں مزہ لینے کا موقع دیا سالہ سال، یہ مہلت کافی نہیں ہے؟ افرائیت، بھلا آپ دیکھو تو صحیح، ان اگر متعناہم، ہم نے ان کو فائدہ اٹھانے کا موقع دیا، سنین سالوں، سنین کے معنی 1 سال 2 سال نہیں، کوئی 40 سال، کوئی 50 سال، کوئی 60 سال، یہ سب کیا ہے؟ یہ مہلت ہی تو ہے. ثم جاءہم ما كانوا یوعدون، پھر آیا ان کے پاس وہ عذاب جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا تھا.
یعنی مہلت ملی، کسی کو 40 سال، کسی کو 20 سال، کسی کو 25 سال۔ خود مکے والوں کو حضور کے بولنے کے بعد، مکے میں تو آپ 13 سال تھے اعلان نبوت کے بعد، یہ پورا مہلت ہی تو ہے۔ اس کے بعد قحط کا عذاب پڑا، 7 سالہ قحط پڑا مکے والوں کو، روٹی کو ترس گئے۔ یہ عذاب ہی تو تھا، 7 سالہ قحط۔ جیسے یوسف کے زمانے میں 7 سالہ قحط پڑا تھا، مکے والوں پر 7 سالہ قحط نازل ہوا تھا۔ اس وقت ان کا کوئی کام نہیں آیا، ما اغنا عنہم، نہیں کام آیا ان کے، ما کانوا یمتعون، جو ان سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے، کچھ بھی کام میں نہیں آیا۔ جس چیز سے وہ فائدہ اٹھاتے تھے، کاروبار ہے، مال ہے، اولاد ہے، عزت ہے، مکہ کی شہرت ہے، مکہ کی عظمت ہے، کیا کیا چیزیں تھیں، ما کانوا یمتعون میں سب داخل ہیں۔ ہر وہ چیز جس سے وہ فائدہ اٹھایا کرتے تھے، وہ کچھ بھی ان کے کام میں نہیں آیا۔ اب مکے والوں سے کہنا مقصد ہے، ہم کسی بستی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کسی پیغامبر کو بھیجتے نہیں، نصیحت کرنے والے کو، سمجھانے والے کو جب تک نہیں بھیجتے ہم عذاب نہیں بھیجتے۔ یہاں اصول بتایا اللہ نے، وما اہلکنا من قریۃ، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو، الا مگر لہا منذرون، ہے اس کے لیے ڈرانے والے۔ یعنی پہلے ڈرانے والوں کو ہم بھیجتے ہیں، جب ان کی بات نہیں مانتے ہیں تبھی ان پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ لہذا اب تک عذاب نہیں ہوا ہے تو یہ مت سمجھو عذاب نازل نہیں ہوگا۔ نازل نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نذیر پہلے نہیں بھیجا تھا، اب نذیر آ گئے ہیں، اب نہیں مانیں گے تو عذاب آئے گا۔ ترتیب یہ ہے، نذیر حضرت عیسیٰ کے بعد ہمارے نبی کے درمیان 600 سال کا فرق ہے، اس درمیان میں کوئی نذیر نہیں آیا، اس لیے عذاب بھی نہیں آیا۔ اب نذیر آ گئے، اب عذاب بھی آئے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس لیے فرمایا وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، ہم نے نہیں ہلاک کیا کسی بستی کو مگر اس حال میں کہ ان کے لیے ڈرانے والے موجود ہیں، نصیحت کرنے والے موجود ہیں۔ ذکرا، اس کے بعد فل اسٹاپ لگا، قف، ٹھہر جاؤ، ذکرا یعنی یہاں تک جو باتیں تھیں یہ بڑی نصیحت کی ہیں، کام کی باتیں، نصیحت ہے، اور نصیحت نفع دیتی ہے اگر دل آپ کا صحیح ہے، ضمیر آپ کا صحیح ہے، اگر آپ ہٹ درمی نہیں کر رہے ہیں، انصاف کی بات سمجھنے والے ہیں۔ ذکرا، یہ تو نصیحت ہے۔ وما کننا ظالمین، اور ہم ظالم نہیں ہیں، یعنی ہم کسی کو یوں ہی عذاب دے دیں یہ تو ظلم ہوگا، ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ ایک جگہ اللہ نے کہا سورہ قاف میں، وما ربک بظلام للعبید، آپ کا رب ظلام نہیں ہے، یہاں کہا ظالم نہیں ہے، تو ظلام بھی نفی اور ظالم بھی نفی، یعنی آپ کا رب نہ ظالم ہے نہ ظلام ہے، ظلم کی کوئی قسم نہیں ہے، وہاں کسی بندے پر اللہ ظلم نہیں کرتے۔ ذکرا، یہ نصیحت قبول کرو، وما کننا ظالمین، اور ہم ظالم نہیں۔ اب یہاں سے ایک سوال کا جواب اور آ رہا ہے۔ حضور پاک کی انگلی زخمی ہو گئی، تہجد کے واسطے نہیں اٹھی، چند دن، چند رات۔ ایک پڑوسن جو تھی کافرہ، ام جمیل نام تھا، ابو لہب کی بیوی، چچی لگتی رشتے میں، بازو میں گھر ہے، اس نے کہا کہ محمد کو ان کے شیطان نے چھوڑ دیا، یہ جملہ اس کا ناقل کیا۔ اس پر آپ کو صدمہ ہوا، تکلیف ہوئی، رنج ہوا، سورہ والضحیٰ نازل ہوئی، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، نہ اس سے آپ سے ناراض بھی نہیں ہے۔ آپ کا نہ اٹھنا یہ انگلی کے زخمی ہونے کی وجہ سے، فرشتے کا نہ آنا گھر میں کسی جگہ پر کتے کی وجہ سے ہے، کتا نہیں تو فرشتہ نہیں آئے گا، کتا ہٹانا وہاں سے۔ جبریل نے کہا اس جگہ ہم نہیں آ سکتے جہاں کتا ہو، جس گھر میں تصاویر موجود ہو، تصویر ہوتے ہوئے ہم نہیں آتے، کتا ہوتے ہوئے ہم نہیں آتے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے، یاد رکھو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کتا اگر ہم رکھ لیں گے تو موت ہی نہیں آئے گی، فرشتے نہیں آئے گا روح نکالنے والا، غلط فہمی ہے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔
عذاب کے فرشتے برابر پہنچتے ہیں، ان کو تو کچھ دکھائی نہیں دیتا، نکال دینا دماغ سے یہ کتا پالو فرشتے نہیں آئیں گے، رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ انہی میں سے ایک سوال کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے کہ شیطان تو نبیوں پر نہیں آتا، شیطان تو گندے لوگوں پر آتا۔ قرآن سے شیطان کا کیا تعلق ہے؟ شیطان کی باتیں تو گمراہی کی ہیں اور قرآن کی بات تو ہدایت کی ہے۔ ہدایت والے قرآن کا تعلق شیطان کی گمراہی والے کلمات سے کیا تعلق ہے؟ شیطان کہاں آتا وہ بھی سن لو، یہاں آ رہا ہے اسی رکوع میں۔ شیطان نبیوں کے پاس نہیں آتا، شیطان کس کے پاس آتا اور کیوں آتا، اس سے کیا مناسبت ہے اور کیا سلسلہ ہے آنے جانے کا، یہ سب بتایا اللہ نے۔ تو اس سوال کا جواب کیا ہے؟ شیاطین حضور کے پاس نہیں نازل ہو سکتے، وہ تمہارا الزام غلط ہے۔ وما تنزلت به الشیاطین، اور نہیں نازل ہوئے ان کے ساتھ، یعنی قرآن کے ساتھ، بھی میں ہی کی ضمیر کہاں جاتی؟ قرآن کی طرف، قرآن کے ساتھ الشیاطین، شیطان کی جمع شیاطین، شیاطین قرآن کے ساتھ نازل نہیں ہوتے، کیونکہ شیطان گندے ہیں، گمراہی پھیلاتے ہیں، اور قرآن ہدایت ہے۔ ہدایت اور گمراہی میں تضاد ہے، آگ پانی کا فرق ہے، رات ہوگی تو دن نہیں ہوگا، دن ہوگا تو رات نہیں ہوگا۔ تم نے کیسے سمجھا کہ ہدایت کی جگہ پر شیاطین آئیں گے؟ یہ پہلا جملہ۔ نمبر 2، وما ينبغي لهم وما يستطيعون، اور نہیں مناسب ہے ان شیاطین کے لیے کہ وہ ہدایت کی کتاب لے کر کے آئیں گے۔ نبی کے پاس جو ہدایت نامہ آتا ہے، جو ہدا ہے، ذکرہ ہے، نصیحت ہے، شفا ہے، شفاء کاملہ ہے، بھلا وہ شیاطین کیسے لے کر آ سکتے ہیں؟ شیاطین کے لیے مناسب نہیں ہے، وہ مناسب ہی نہیں ہے ان کے لیے۔ اور دوسرا جملہ کیا ہے؟ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ، ان کو استطاعت بھی نہیں ہے کہ اس کو حاصل کر سکیں۔ کیوں استطاعت نہیں ہے؟ کیونکہ قرآن تو بنا نہیں سکتے، اور جہاں ملتا ہے وہاں جا نہیں سکتے، دونوں یہاں دیکھ لو، بنا نہیں سکتے۔ قرآن میں چیلنج ہے، آج بھی باقی ہے وہ چیلنج، اور یہ چیلنج قیامت تک رہے گا، قیامت تک رہے گا۔ مسلمان اس کا استعمال نہیں کر رہے ہیں، دنیا کی ہر کتاب منسوخ ہو چکی ہے، اور قرآن کی طرح کوئی دوسرا کلام نہیں لا سکتا۔ پورا قرآن تو چھوڑو، ایک سورت نہیں لا سکتا، پورا ایک سورہ بھی نہیں، 3 آیتیں بھی بنا کر نہیں لا سکتا۔ پہلے پورا قرآن، پھر ایک سورہ، پھر 10 آیت، پھر 3 آیت۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ فَأْتُوا بِعَشْرِ آیات، 10 آیتیں۔ قیامت کی صبح تک کوئی انسان نہیں، سورہ بنی اسرائیل میں آ چکا ہے، سارے انسان اور سارے جنات سب کو جمع کر لو، ایک اللہ کو چھوڑ دو، سب مل کر بنا کے لے آؤ، نہیں لا سکتے۔ ایسی پیاری دلیل ہے، سب کے منہ بند ہو جانا، لیکن مسلمان اس کو پیش ہی نہیں کر رہا، نہیں معلوم کیوں۔ اگر یہ کتاب اللہ کی نہیں ہے، انسان کی لکھی ہے، تو سارے انسان جمع ہو جاؤ، بنا کے لے آؤ۔ پوری کتاب نہیں، 3 آیتیں، انا اعطیناک الکوثر بنا کے لے آؤ۔ اگر یہ بنا کر نہیں لا سکتے اور پھر بھی نہیں مانتے تو جہنم کی آگ تیار ہے، تم بھی تیار ہو جاؤ۔ یہ چیلنج ہے قرآن کا۔ دنیا کی ہر کتاب اگر وہ آسمانی ہے تو منسوخ ہو گئی ہے، اگر وہ انسانی ہے تو مخلوق کا کلام خالق کے کلام کے مقابل میں کیا ٹھہر سکتا ہے؟ یہ دونوں باتیں جوڑ کر تیسری بات نکلتی ہے کہ صرف قرآن ہی ماننا ہے نجات کے لیے، اور کہیں نجات ممکن نہیں ہے۔ یہ لہجہ ہونا چاہیے صاحب قرآن کا۔ آج مسلمانوں کی جو حالت ہے نا، یہ دعوت کو ترک کرنے کا نتیجہ یاد رکھو۔ اگر دعوت دیا ہوتا، اس ڈھنگ سے قرآن کو پیش کیا ہوتا، تو آج ہندوستان کا رنگ الگ ہوتا، یہاں مشرکین اور کفار کی تعداد کم ہو جاتی، نیا خون اسلام میں داخل ہو جاتا۔ جیسے مکہ پورا مکہ کفرستان تھا، اب امن کا مقام بن گیا ہے، یہ جگہ بھی تبدیل ہوتی، مگر لوگوں نے دعوت نہیں دی، دعوتیں کھاتے رہے خالی۔
دعوتیں کھاتے رہے، دعوت دینا بند کر دیا، یہ جرم ہے، یاد رکھو۔ اور یہ نہیں کہ پہلے نہیں کیا تو اب نہیں کرنا چاہیے، کم سے کم جب سے جاگے جب سے سویرا، جب سے جاگے جب سے سویرا ہر آدمی کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے۔ یہ کلام پاک چھپا کر رکھنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو اوپن ٹو آل ہے، سب کے سامنے پیش کر دو۔ دنیا کی ہر کتاب یا تو آسمانی ہے تو کینسل آ گئی، منسوخ، اور اگر انسانی ہے تو انسانی کلام، اس کی وقعت کلام اللہ کے سامنے ایسی ہے جیسے خالق کے سامنے مخلوق کی حیثیت۔ اس فرق کو اگر آپ بتا سکیں تو امت اسلام کو پیش کر سکے گی۔ یہی یہاں کہا ہے وَمَا يَسْتَطِيعُونَ، ان میں استطاعت نہیں ہے، قرآن کو بنانے کی استطاعت نہیں ہے، اور جہاں ملتا ہے وہاں سے جا کر لانے کی طاقت نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ اگلی آیت اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ، یہ تو معزول ہو گئے ہیں، سن نہیں سکتے۔ قرآن کے نزول سے پہلے تمام شیاطین آسمان پر جاتے تھے، جہاں پر قلم چلتا ہے نا، وہاں قلم چلنے کی آواز جہاں آتی ہے یہ وہاں تک جاتے تھے، سن لیتے تھے، ایک سن کر اس میں 100 ملا کر کہانت کرتے تھے۔ آج جو کاہن ہیں، نجومی ہیں، وہ وہاں سے آتے تھے، کہانت کوئی الگ چیز نہیں۔ لیکن جب قرآن نازل ہوا تو شیاطین کو اوپر جانا بند کر دیا گیا۔ جب کوئی جاتا ہے تو ان کو مار کے بھگاتے ہیں، شہاب ثاقب وہی لفظ ہے، ایسے لوہے کے گرج مارے جاتے ہیں کہ یہ جل جاتے ہیں۔ پھر بھی کوئی ایک بات لے کے بھاگ جاتا ہے، کوئی ایک جملہ کان میں پڑ جاتا ہے۔ اور بخاری میں لکھا ہے کقرقرۃ الدابہ، مرغی اپنے منہ سے چوزے کے منہ میں کیسا ڈالتی ہے دانا، ایسا یہ کاہن کے کان میں ڈالتا ہے۔ ڈالتا کیسے؟ بخاری میں اللہ کے نبی نے اس کو بیان کیا ہے، سب سے نیچے جو ہوتا ہے شیطان وہ کاہن سے قریب ہوتا ہے، اس شیطان پر دوسرا، دوسرے پر تیسرا، تیسرے پر چوتھا، ایک پر ایک آسمان تک رہتا ہے۔ پہلا والا کھا کے مر جاتا ہے لیکن اگل دیتا ہے پیغام۔ تو پہلا تو مر گیا لیکن پیغام پہنچا دیا دوسرے کو، دوسرا تیسرے کو، تیسرا چوتھے کو، اس لیے نیچے والے کے کان میں وہ پیغام پہنچ جاتا ہے، اور وہ ایک سچ کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر اپنا بازار چلاتا ہے، جھوٹ اور سچ ملا کر کہانت کرتا ہے۔ اور یہ کاہن والا کام نبی نہیں کر سکتے، یہ شیاطین ہی کر سکتے۔ تو کہا وہ بنا نہیں سکتے، اور جہاں سے سن کر لا سکتے تھے وہاں سے معزول ہو گئے، جا کر لا نہیں سکتے۔ انہم، بے شک وہ، عن السمع، سن لینے سے، لمعزولون، البتہ معزول کر دیے گئے۔ عزلہ، عزلہ سے معزول ہے، یہ عربی لفظ ہے، اردو میں استعمال ہے، معزول کر دیا، معطل نہیں، معزول۔ عزلہ کے معنی علیحدہ کر دینا، عزل کے معنی بچہ پیدا نہ ہونے دینا، منی کے قطرے کو باہر نکال کے پھینک دینا، اندر داخل نہیں ہونے دینا، اس کو عزل کہتے ہیں۔ یہ وہی لفظ ہے عزل، اسی سے معزول بنا ہے، یعنی یہ اوپر جانے سے معزول کر دیے گئے، اوپر جا ہی نہیں سکتے، جائیں گے تو مریں گے۔ اب یہاں سے نتیجہ آ رہا ہے، پھر کیا کرنا؟ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اے مکے والو مت پکارو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود۔ یہ نتیجہ ہے، یہ خلاصہ شروع ہو رہا ہے یہاں سے۔ مت پکارو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، اگر پکارو گے تو کیا ہوگا؟ فَتَكُونَ، پھر ہو جاؤ گے، مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، ان لوگوں میں سے جن کو عذاب دیا جائے گا۔ معذبین، معذب کی جمع ہے، جس کو عذاب دیا گیا یا عذاب دیا جائے گا، ان میں سے تمہارا بھی نام شمار ہو جائے گا۔ لہذا سب سے پہلا پیغام یہ ہے، عبادت صرف اللہ کی، اللہ کو آپ بلائیں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں بلائیں گے، جیسے یہاں آیا ہے، سورہ جن میں بھی آیا ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کسی کو مت پکارو اللہ کے ساتھ، کیونکہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں۔
یہاں بھی وہی ہے، اللہ معبود ایک ہے، دوسرا کوئی معبود نہیں ہے، اگر بلاؤ گے تو عذاب دیے ہوئے لوگوں میں شمار ہو جائے گا۔ یہ پہلا سبق ہے۔ اس کے بعد اللہ نے نبی سے خاص حکم دیا ہے کہ پہلے اپنے قرابت داروں کو ڈراؤ۔ نبی تو سب کے لیے ہیں، ساری کائنات کے لیے ہیں، لیکن سب سے پہلے کس کو؟ اپنے قریبی لوگوں کو۔ قریب سے اقرب بنا ہے، اقرب کے معنی بالکل قریبی، ان کو آپ پہلے ڈراؤ۔ وَأَنذِرْ، اور آپ ڈراؤ، کیونکہ آپ نذیر ہیں۔ نذیر کا کام کیا ہے؟ ڈرانا، اس سے انذر ہے، انذار، ڈرانا۔ ڈرائیے اپنے عشیرہ کو، اپنے خاندان کو، اپنے کنبہ کو۔ کون سے کنبہ والے؟ الاقربین، اقرب کی جمع ہے جو بہت زیادہ آپ سے قریب ہیں، جن کی چاہت آپ کو یہ مجبور کرتی ہے کہ ان کو آپ جنت میں اپنے ساتھ لے جائیں، ان کو جنت سے باہر دیکھنا آپ پسند نہیں کرتے، وہ تمام قرابت داروں کو آپ ڈرائیے۔ اس کے دو فائدے لکھا ہے۔ جب گھر کا ماحول آپ کے ساتھ موافقت کرے گا تو دینی کام پہ چلنا آسان ہو جائے گا، مدد ان کی حاصل ہوگی، معاونت حاصل ہوگی۔ اس لیے آپ پہلے ان کا فرض ادا کیجئے، ان کو اسلام کی طرف لائیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور پاک کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے، پہاڑ پہ کھڑے ہو کے سب کو جمع کیا اور کہا تم مجھے سچا مانتے ہو کہ جھوٹا؟ سب نے کہا آپ سچے ہیں۔ کہا پھر میری بات سن لو، اگر تم نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا تو اللہ کا عذاب تیار ہے۔ لوگوں نے پتھراؤ کیا، ابو لہب وہیں سے شروع ہوتا ہے، تبا لک لہذا جمعتنا، یہ اسی کے جملے نقل کیا قرآن نے۔ تبت یدا جو آیا ہے یہ اسی جملے کے جواب میں آیا۔ اس نے پتھراؤ شروع کیا، مگر اللہ کے نبی نے ہمت نہیں ہارے، ہر ایک کو دعوت دیتے گئے۔ اپنے قریبی، سب سے پہلے آپ کی بیوی خدیجہ الکبریٰ، جو 2 شوہروں سے بیوہ لیکن حضور کے بستر پر حضور کے ساتھ ہیں، اس مقدر کو کیا کہیں گے آپ؟ ہاں، اس بیوہ کے مقدر کا اندازہ کر سکتے ہیں آپ؟ نظر کنید ببخت بلند بے وزنے کہ از کنار غریبش چہ ماہ می چکدش، جس کے پہلو میں اللہ کا رسول سویا ہو، اس خاتون کے مقدر کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ پہلے ایمان لائیں۔ آپ کے دوست ابو بکر صدیق پہلے ایمان لائیں۔ سب سے چھوٹے بچوں میں حضرت علی پہلے ایمان لائے۔ یہ ہے دیکھو، دھیرے 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 کارواں بنتا گیا۔ اسی کو سورہ فتح میں اللہ نے کہا ہے، حضور پاک اکیلے نکلے، اخرجا شطأہ، اپنے ایمان کا اظہار کیا، فآزرہ، اس کو تھوڑا موٹا کیا، فاستغلظ، اس میں غلظت آئی، گاڑھا پن آیا، 3 ہو گئے، فاستوى علی سوقہ، اور پڈلی پہ کھڑا ہو گیا۔ جب حضرت عمر نے ایمان کا اعلان کر دیا تو سب مکے والے باہر نکل کے آ گئے۔ یہ ہے فاستغلظ، فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع، کسان کو مزہ آ رہا ہے کہ میری کھیتی بڑھ رہی ہے، اور کافروں کو غیظ و غضب میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ صحابہ کی شان بیان کی اللہ نے، یہاں اشارہ اسی کی طرف ہے۔ آپ اپنے تمام قرابت داروں کو ڈرائیے، صرف ڈرانا نہیں ہے، ان سے محبت اور شفقت سے پیش آنا ہے۔ کیا جملہ ہے دیکھیے، جو لوگ آپ کی بات مان کے ایمان لے آئے، اب ان کو ڈرانا کیسا؟ اب تو وہ آپ کے ساتھی ہم نشین ہیں، اور آپ کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت ہو ہی نہیں سکتا، اس کا مقام تو جنت میں ہے۔ لہذا جو جنت میں جانے کے لائق بن گیا ہے، آپ اس کے لیے شفقت و محبت کے بازو جھکا دیجئے۔ اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب ایمان والوں کے لیے اپنے موڈے جھکائیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور آج کا مسلمان سے لڑتا ہے، جھکاتا نہیں، جھکتا نہیں، شفقت نہیں، محبت نہیں، عزت نہیں، احترام نہیں۔ یہ تو اللہ کا حکم نبی کو ہے۔ جب کبھی مسلمان لڑتے ہیں تو یہ ان کے ایمان کا تقاضا نہیں ہے، یہ شیطان کا ابھارا ہوا ہے۔ مسلمان سے لڑتا ہے دنیا کے لیے، دنیا حقیر ہے، فانی ہے، اس کے واسطے لڑتا ہے۔
اللہ نے نبی سے کیا کہا دیکھو، وخفض، اور جھکا دیجئے، پست کر دیجئے، جناح کا، اپنے موڑھے، لمن، اس شخص کے لیے، اتبعک، جس نے آپ کی اتباع کر لی، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے۔ یہ آپ کے لیے بھی ہے، جب کوئی ایمان والا سامنے آئے تو شفقت سے پیش آنا، خندہ پیشانی سے پیش آنا، احترام کے ساتھ پیش آنا، یہ ایمان والے کے ایمان کا تقاضا ہے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، اور اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے آپ کی، فقل، تو آپ اس سے کہیے، انی بریء، میں بری ہوں، مما تعملون، تم جو کر رہے ہو، تم جو حرکتیں کر رہے ہو نا، میں اس سے بری ہوں۔ اگر کوئی مسلمان فضول خرچی کرتا ہے، کوئی شرک کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی ظلم کرتا ہے، کوئی قتل کرتا ہے، کسی قسم کا کوئی کام اللہ سے ٹکراتا ہوا کرتا ہے، تو کہہ دو میں بری ہوں تم سے، میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، بری ہوں۔ قرآن کہتا ہے اللہ کی طرف سے کہ اے نبی تم کہو میں تم سے بری ہوں، کیونکہ تمہارا کام مجھے پسند نہیں، اللہ کو پسند نہیں۔ اور آج امت کا عقیدہ کیا ہے؟ چاہے جتنا گناہ کر لو، نبی سفارش کریں گے ہماری۔ ہاں، یہ عقیدہ قرآن سے ٹکراتا ہے۔ یہ آیت دیکھ لو، سفارش کریں گے نہیں کریں گے آپ ڈھونڈو حدیث میں، مگر آیت تو بتاتی ہے کہ جو آپ کی نافرمانی کرے آپ اس سے بری ہیں، بول دو میں تم سے بری ہوں، انی بریء مما تعملون۔ اگر تم بے نمازی ہو، اگر تم جھوٹے ہو، اگر تم شراب پیتے ہو، اگر تم کسی کا مال ہڑپ کر جاتے ہو، میں بری ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ یہ پیغام دیا اللہ نے، اور اسی مضمون کو سورہ فرقان میں پیچھے گزر چکا ہے۔ کیا کہا تھا وہاں؟ اے نبی آپ ان کی وکالت کریں گے جو میرا نافرمان ہے؟ کیا کہا؟ افرائیتا انت تکون علیہ وکیلا، اے نبی کیا آپ اس کے وکیل بنیں گے؟ جو میرا نافرمان ہے آپ اس کی سفارش کریں گے؟ یہ لہجہ وہاں ہے، سورہ فرقان میں آیا ہے، یعنی جو میرا نہیں ہے وہ تیرا کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ تو اور میں ایک ہی تو ہوں۔ کتنا پیارا رشتہ ہے، تم مجھے چاہتے ہو، میں تمہیں چاہتا ہوں۔ جو تیسرا ہے نہ تمہیں چاہتا نہ مجھے چاہتا، تو اس کو تم کس طرح چاہ سکتے ہو؟ یہ محبت کے وصول میں آتا ہے، تمہیں چاہیں، تمہارے چاہنے والوں کو بھی چاہیں، میرا دل مجھ کو لوٹا دو، یہ سودا ہو نہیں سکتا۔ محبت ایسی چیز ہے، تو جو باغی ہوگا وہ اللہ کا باغی ہے تو نبی اس کی سفارش نہیں کریں گے۔ اگر کوئی حدیث ہے تو آیت سے ٹکراتی ہوئی حدیث ضعیف ہوتی ہے، یاد رکھ لو، قانون بھی یاد کر لو، جو حدیث قرآن سے ٹکرائے گی وہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی، وہ حدیث منکر کہلاتی ہے۔ کنڈیشنل ہے وہ، ہاں کنڈیشنل ہے، اس نے کوئی ایسا کام کیا ہوگا جو اس کو پسند کر لیا ہوگا، اللہ نے، اللہ کے رسول نے، وہ اور مسئلہ ہے۔ آپ زندگی بھر بغاوت کرتے رہیں گے تو بری ہیں اللہ کے نبی، بریء مما تعملون۔ اب سوال یہ ہے، میں اکیلا اگر بری ہو جاؤں تو میرا کام کیسے چلے گا؟ اللہ نے کہا میں ہوں نا، میرے صفات دیکھو، کیا جملے ہیں آگے، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، بھروسہ کرو اس ذات پر جو غالب ہے، عزیز کے معنی غالب، رحیم کے معنی شفقت کرنے والا، جو اللہ غالب ہے، حکمتوں والا، بھروسہ اس پر کر لو۔ کسی کی براعت سے، کسی سے بے تعلق ہونے سے آپ کے ساتھ کوئی نہیں رہے گا، لیکن آپ کے ساتھ عزیز ہے، رحیم ہے۔ اس کے صفات میں دیکھو، چند صفتیں آگے کیسی پیاری آ رہی ہیں۔ الذی یراک حین تقوم، اے نبی جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نماز میں تو وہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کوئی ہے ایسا؟ آپ جب بھی کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو آپ کو کون دیکھتا ہے؟ الذی یراک، آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یرا فعل ماضی، فعل مضارع ہے جس میں حال اور مستقبل دونوں ہے۔ آپ کی نماز اللہ کی آنکھوں میں ہے، دکھائی دے رہا ہے اللہ کو، آپ کھڑے ہیں تو۔ الذی یراک حین تقوم، جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ وتقلبک فی الساجدین،
اور جب آپ سجدہ کرنے والوں کے درمیان اٹھتے بیٹھتے ہیں، تقلب کے معنی کبھی قیام ہے، کبھی رکوع ہے، کبھی سجدہ ہے، کبھی قومہ ہے، کبھی جلسہ ہے، یہ تقلب کہلاتا ہے۔ تقلب انقلاب سے ہے۔ قلب کو قلب کیوں بولتے ہیں؟ یہ جاری ہے، پمپنگ کر رہا ہے۔ تو اے نبی جب آپ کھڑے ہیں تو اللہ آپ کو دیکھتا ہے، اور جب سجدہ کرنے والوں کے ساتھ آپ رکوع سجدے میں جاتے آتے ہیں، جب بھی آپ کو اللہ دیکھتا ہے، اللہ آپ سے غافل نہیں ہے، آپ اللہ کی نگاہوں میں ہیں۔ جس طرح سے حضرت موسیٰ اور ہارون سے کہا تھا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ میری آنکھوں میں ہیں، آپ میری آنکھوں میں ہیں۔ آپ جائیے فرعون کے پاس، آپ میری آنکھوں میں ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ بہت بڑے قربت کی دلیل ہے۔ کاش کہ ہماری نمازیں بھی ایسی ہوتی کہ ہم اللہ کی نگاہوں میں ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اللہ کی نگاہوں میں ہے۔ ایسی نماز اگر مل جائے نا تو ایک نماز بھی کافی ہو جائے گی، ایک نماز نہیں، ایک سجدہ بھی کافی ہو جائے گا، ایک تسبیح بھی کافی ہو جائے گی، ایسی اگر مل جائے۔ صحابہ تبصرہ کرتے تھے، ایک صحابی کہتے تھے ہم کو ان عملوں کی بڑی اہمیت ہے جو ہم حضور کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، میں تو ہر عمل پر اللہ سے لوں گا، میں نے نمازیں جتنی پڑھی ہیں، روزے جتنے رکھے ہیں، میں سب پہ اللہ سے اجر لوں گا۔ امید دیکھو، الگ الگ امید ہے۔ ایک اپنے اعمال کو کمتر سمجھتا ہے، حضور کے ساتھ پڑھا ہے تو بہتر سمجھتا ہے۔ دوسرا ہر عمل کو بہتر سمجھ رہا ہے، اللہ سے لینے کے لائق سمجھ رہا ہے۔ یہ محاسبہ کہلاتا ہے۔ محاسبہ، آپ بھی اپنا محاسبہ کیجئے کہ آپ اللہ سے کس طرح لینے کے لائق بن رہے ہیں۔ نمازوں کا صلہ، تلاوت کا صلہ، روزے کا صلہ، اپنے بول کا صلہ، اللہ سے لینے کے لائق کیسا بن رہے ہیں؟ آپ محاسبہ کیجئے۔ اللہ کے صفات میں سے انہو هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے، سننے والا جاننے والا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ تو وہ سنتا ہے، اور جب آپ کہتے ہیں کہ میرا کیا ہوگا، میں اکیلا ہوں، تو اللہ آپ کے اس کیفیت کو جاننے والا ہے، علم ہے، سماعت ہے، اور وہ عزیز ہے اور وہ رحیم ہے، لہذا اس کی صفت پر آپ بھروسہ کیجئے، آپ سب سے بری ہونے کا اعلان کر دیجئے۔ اس کے بعد ایک سوال کا جواب ہے۔ لوگ کہتے تھے وہ شیطان آ کے آپ کو بتا کے چلا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا نبی کے پاس شیطان نہیں آتا، نبی کے پاس ہدایت نامہ ہے۔ ہاں، شیطان کہاں آتا سن لو، وہ بھی کہاں آتا؟ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تم کو بتا دوں کہ شیاطین کا نزول کن کن لوگوں پہ ہوتا ہے؟ تنزل، اترتا ہے شیطان، علی کل افاک اثیم، افاق کے معنی جھوٹ بولنے والا۔ افاق افکن سے بنا ہے، افک کے معنی جھوٹ، لیکن ہر جھوٹ نہیں، وہ تو کذب ہے۔ افک کے معنی وہ جھوٹ کہ سچا جھوٹا ہو جائے اور جھوٹا سچا ہو جائے۔ جیسے زید بن ارقم نے کہا تھا کہ منافقوں نے کہا تھا مدینے سے باہر نکال دیں گے، ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے، مسلمان مراد ہے اس سے۔ جب پوچھا گیا تو ہم نے تو کہا ہی نہیں، ہم نے ایسا نہیں کہا، بدل گئے پورے۔ تو سب لوگوں نے زید بن ارقم کو جھوٹا مان لیا، بچہ ہے جھوٹ بول دیا ہوگا۔ سورہ منافقون نازل کر دیا اللہ نے، تب معلوم ہوا نہیں جھوٹے وہی تھے، یہ سچے ہیں زید بن ارقم۔ تو ایسا جھوٹ افک کہلاتا ہے کہ جھوٹا سچا ہو جائے، سچا جھوٹا ہو جائے۔ اسی واسطے بی بی عائشہ پر الزام لگایا گیا تو اس کا نام کیا ہے؟ واقع افک ہے، کیونکہ سب جھوٹے سچے ہو رہے تھے اور آپ سچی ہیں جھوٹی ہو رہی تھی۔ لیکن جب آیت نازل ہوئی تو جھوٹوں کا جھوٹ واضح ہو گیا اور سچوں کا سچ بھی ثابت ہو گیا۔ اس کو واقع افک اسی واسطے کہتے ہیں۔ یہاں بھی اشارہ وہی ہے، یعنی جھوٹا اترتے ہیں وہ شیاطین۔ کہاں اترتے ہیں؟ ہر جھوٹے پر، علی کل افاق، ہر جھوٹے پر۔ اثیم، اثیم حسین کے وزن پر صیغہ صفت ہے، اسم سے اسیم، بہت گناہگار،
جھوٹ بھی بولتا ہے، گناہ بھی بہت کرتا ہے، ان پر شیاطین کا نزول ہوتا ہے۔ شیاطین سب پہ نہیں آتے۔ جھوٹ بہت بولنا اور گناہ بہت زیادہ کرنا تو شیطان کو سمجھو دعوت دے رہا ہے۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، القا کرتے ہیں وہ سنی ہوئی بات کو، حالانکہ ان میں سے اکثر لوگ جھوٹے ہیں۔ میں نے سنا ہے نا پہلے قصہ، اوپر والا کاہن نیچے والے کو خبر دے دیتا ہے، یہ ہے القا۔ القا مرغی کے بچے کی طرح القا کر دیتے ہیں، اوپر سے نیچے آ جاتا ہے، مگر ایک آدھ بات آتی ہے، کیونکہ اوپر تو مر گیا، پہلا والا جل کے مر گیا، نیچے والے تک مشکل سے ایک آدھ بات پہنچتی ہے، اسے ایک سچی بات میں 100 جھوٹ ملاتا ہے۔ یلقون السمع، سمع یعنی اپنے سنی ہوئی باتوں کو اتار دیتا ہے، دروغ گوئی کرتا ہے۔ ان میں سے اکثر لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ ان جھوٹ بولنے والوں میں ایک نام ہے شعراء کا بھی، جو شاعر کی جمع ہے، شاعر۔ والشعراء، شعور سے بنا ہے شعراء، ایسے خیالی مضامین جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو، ان کو شعراء کہتے ہیں۔ اللہ نے نبی کے کلام کو شعر نہیں کہا، لوگ سمجھتے تھے یا تو یہ کہانت ہے، یا تو یہ شعر ہے، یا تو یہ جادو ہے۔ اللہ نے کہا وہ جادو بھی نہیں ہے، وہ شعر بھی نہیں ہے، وہ کہانت بھی نہیں ہے، یہ تو ذکرہ ہے، نصیحت ہے سارے کان کے لیے، سارے جہان کے واسطے۔ یہاں اشارہ ہے والشعراء، اور شاعر لوگ، یتبعہم الغاوون، اتباع کرتے ہیں ان کے گمراہ لوگ، گمراہ لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ سوال یہاں یہ ہے کہ شعراء گمراہ ہیں نہیں کہا، شعراء کے اتباع کرنے والے گمراہ ہیں، یہ کیوں کہا؟ دونوں میں لازم اور ملزوم ہے۔ پھل دیکھ کر درخت کو پہچانا جاتا ہے، پھل میٹھا ہے تو درخت میٹھا ہے۔ اگر یہ فالوورز گمراہ ہیں اور یہ گمراہی اسی شعر کا نتیجہ ہے تو معلوم ہوا گمراہی وہاں سے حاصل ہوئی ہے۔ شعراء کی اتباع کون لوگ کرتے؟ گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ اس پر بڑی لمبی بحث ہے، مگر ٹائم ختم ہو رہا ہے، صرف 5 منٹ باقی ہے، میں کلام پورا کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس پر بہت لمبی بحث ہے اور اللہ نے خود استثناء کر دیا ہے، اگلے جملے میں استثناء کر دیا ہے۔ اگر کوئی شاعر اللہ کا کلام، نبی کا کلام شعر میں پیش کرتا ہے تو اس کو اللہ نے خود استثناء کر دیا ہے۔ جیسے حسان بن ثابت ہیں، عبداللہ ابن رواحہ صحابی ہیں، یہ شاعر ہیں، حضور پاک ان کے کلام کو سنتے بھی تھے۔ یار اگر کلام میں توحید ہے، کلام میں نبی کی تعریف ہے، کلام میں اسلام کی بلندی ہے، کلام میں اللہ کا ذکر ہے تو وہ مستثنیٰ ہے۔ شعراء جن کی اتباع گمراہ لوگ کرتے ہیں، گمراہی کی وجہ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک وہ لوگ ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ کبھی تارا توڑ کے لاتے ہیں آسمان سے، ہاں، کبھی بولتے ہیں اے رشک مسیحا تیری گفتار پہ قرباں، ہاں، مسیحا سے کہتے ہیں کہ میرے ٹھوکر مار کے مجھے زندہ کر دیا، ٹھوکر مار کے مردے کو زندہ کر دیا۔ کبھی کہتا ہے یہ ناخن کا تراشا ہوا چاند بن گیا ہے، سب جھوٹی باتیں ہیں۔ ناخن کا تراشا اور چاند کا نکلنا کیا تو کوئی جوڑی نہیں ہے۔ تو شعراء ایسی باتیں کہتے ہیں، خاص طور سے وہ شعراء جن کے کلام میں اسلام کی مخالفت ہوتی ہے، ان شعراء ہر وادی میں بھٹکتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور بے شک وہ لوگ کہتے ہیں وہ باتیں جو کر نہیں سکتے۔ میں تیری خاطر آسمان سے تارے توڑ لاؤں گا، بولتے لا سکتے تارے توڑ کے؟ جھوٹ ہے یہ۔ ایسی باتیں کہتے ہیں جو یہ کر نہیں سکتے، اور ایسی بات کہنا جو نہ کر سکنا یہ جھوٹ ہے، اور اس کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ تو شعراء اور شاعری اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے کہا اے نبی ہم نے آپ کو شاعری نہیں دی، وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ ان هو الا ذکر وقرآن مبین۔ شعر و شاعری مناسب نہیں ہے آپ کے لیے، کیونکہ شعر و شاعری اور آپ کے کلام میں گڈ مڈ ہونے کا اندیشہ ہے، چنانچہ آپ کی زبان سے کبھی شعر نکلا ہی نہیں، اگر کبھی نکلا تو شعر آگے پیچھے ہو جاتا۔ عبداللہ ابن رواحہ کا شعر آپ پڑھنا چاہتے تھے
تو شعر جا کے نثر بن جاتا، یعنی آگے پیچھے کا جملہ ہو جاتا، کیونکہ گڈ مڈ نہ ہو جائے، کلام رسول کسی شاعر کے کلام سے گڈ مڈ نہ ہو جائے، یہ امتیاز ہے۔ لیکن حسان بن ثابت کو حضور بٹھا کر سنتے تھے، ابو ہریرہ کی روایت موجود ہے۔ ہاں عام شعر ہے تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں پیپ سے پیٹ بھرنا زیادہ اچھا ہے شعر سے پیٹ بھرنے کے مقابل میں، اگر وہ شعر و شاعری بکواس ہے تو۔ ہاں اچھا کلام ہے، حسان بن ثابت کا شعر ہے۔ ایک مرتبہ حسان نے کہا مکے والے آپ کی برائی کرتے ہیں، میں ان کے برائی کا جواب دوں گا۔ حضور نے کہا میں بھی تو قریش کا ہوں، بنو ہاشم کا ہوں، تم قریش کی برائی کرو گے تو میری برائی ہوگی نا؟ کہا آپ اجازت دے دو، میں برائی کروں گا لیکن آپ کی برائی نہیں ہوگی، آپ کو میں ایسا نکالوں گا جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے۔ یہ ہے حسان۔ حسان کہتے ہیں میں آپ کو قریش کی برائی کروں گا، ہاشم کی کروں گا، جو آپ کو تکلیف دے رہے ہیں نا ان کا جواب دوں گا، لیکن آپ کو ایسا نکالوں گا اس میں سے جیسے بال نکالا جاتا ہے آٹے سے، گوندھا ہوا آٹا ہے نا، بال کھینچ لو کچھ بھی نہیں لگتا۔ یہ حسان ہیں، تو ان کو حضور بٹھا کر شعر سنتے تھے، منبر پہ بٹھا کے شعر سنتے تھے۔ اگر شعر میں کلام اللہ کا ہے، توحید ہے، تو آپ سن سکتے ہیں۔ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کیا آپ نے دیکھا کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں؟ وانہم یقولون ما لا یفعلون، اور بے شک وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ الا الذین آمنوا، ہاں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، عمل صالح کیا، وذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، وانتصروا من بعد ما ظلموا، انتصار انتقام کے معنی میں ہے، جو نبی کے شان میں لوگوں نے گستاخیاں کی ہیں اس کا جواب لینے کو انتصار کہا ہے، انتقام کہا ہے۔ یعنی حسان جب ان سے انتقام لیتے ہیں اپنی مظلومیت کے بعد، ظلم کیے جانے کے بعد جب انتقام لیتے ہیں تو یہ مستثنیٰ ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ان قریب جانیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ کیا جانیں گے؟ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کون سے مقام پہ، کون سی کروٹ پہ بیٹھیں گے۔ جیسے ہمارے پاس لوگ بولتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، ہاں ابھی تو سب چلا رہے ہیں اپنے اپنے، اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ ایک قافلہ آ رہا ہے، دھول اڑ رہی ہے، لوگ کہتے ہیں یہ گدھوں کا قافلہ ہے، کوئی کہتا نہیں اونٹوں کا قافلہ ہے، کوئی کہتا ہے گھوڑے کا قافلہ ہے۔ لیکن جب غبار چھٹ جائے گا، جب معلوم ہو جائے گا کس پر کون سوار تھا، یہ اشارہ یہاں ہے۔ ظالم لوگ ظلم کرتے ہیں، ان قریب جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جہنم میں جائے گا اور کون جنت میں جائے گا۔ یہ ہے سیعلم، ان قریب جان لیں گے جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ ای منقلب، کون سے انقلاب کی جگہ پر، ینقلبون، وہ بیٹھیں گے پلٹ کر، جہنم میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے، یہ فیصلہ بہت جلد ظالموں کو معلوم ہو جائے گا۔ دعا کر لیجیے۔